بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی تاریخ کے ان اوراق کو کھول کر دیکھیے جن میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جد و جہد رقم ہے۔ وہ مقدس ہستیاں جو گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتی انسانیت کے لیے امید کا چراغ بن کر آئیں، جنہوں نے ہر مخالفت، ہر آزمائش اور ہر تکلیف کے باوجود لوگوں کو حق اور ہدایت کی راہ دکھائی۔ انہی عظیم پیغمبروں میں ایک جلیل القدر نبی حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث فرمایا جو اخلاقی پستی کی آخری حدوں کو چھو چکی تھی، بے حیائی ان کا شعار بن چکی تھی، گناہ ان کی پہچان تھا، اور افسوس کہ وہ اپنی نافرمانیوں پر شرمندہ ہونے کی بجائے فخر کیا کرتے تھے۔ ایسے تاریک ماحول میں جہاں حق کی آواز دبائی جا رہی تھی اور باطل کو طاقت حاصل تھی، حضرت لوط علیہ السلام تن تنہا اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے محبت، حکمت اور درد دل کے ساتھ بار بار اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، انہیں برائی کے انجام سے خبردار کیا اور نجات کا راستہ دکھایا، مگر قوم اپنی سرکشی میں اس قدر آگے بڑھ چکی تھی کہ وہ اپنے نبی کی نصیحتوں کا مذاق اڑانے لگی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب زمین پر بسنے والوں کا فیصلہ آسمان پر کر دیا گیا اور تاریخ نے ایک ایسا عبرتناک منظر دیکھا جو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے نصیحت بن گیا۔ محترم ناظرین، آئیے حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی کے اس ایمان افروز اور سبق آموز سفر کا آغاز کرتے ہیں، جس میں صبر ہے، استقامت ہے، دعوت حق ہے اور ہر صاحب ایمان کے لیے گہری عبرت کا سامان بھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تعلق ایک نہایت مبارک خاندان سے تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے توحید کا پیغام پیش کیا تو حضرت لوط علیہ السلام ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے ابتدا ہی میں ایمان قبول کر لیا تھا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور سدوم اور اس کے گرد و نواح کی بستیوں کی طرف بھیجا۔ یہ علاقے بظاہر خوشحال تھے، زمین زرخیز تھی، تجارت ہوتی تھی اور لوگ دنیاوی آسائشوں میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب کسی معاشرے سے اللہ تعالیٰ کا خوف نکل جائے تو ظاہری ترقی بھی اسے تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ قوم لوط کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس قوم نے ایسے گناہوں کو عام کر لیا تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ ان کے دلوں سے حیا ختم ہو چکی تھی۔ وہ علانیہ برائیاں کرتے، نیکی کا مذاق اڑاتے اور ہر اس شخص کو حقیر سمجھتے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہوتے اور نہایت درد بھرے لہجے میں فرماتے کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ آپ انہیں سمجھاتے کہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے اور ایک دن سب کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، لیکن قوم کے لوگ آپ کی بات سننے کی بجائے ہنسی مذاق کرتے اور آپ کو جھٹلانے لگتے۔ حضرت لوط علیہ السلام دن رات محنت کرتے رہے، کبھی محبت سے سمجھاتے، کبھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتے اور کبھی عذاب سے خبردار کرتے، مگر قوم کی سرکشی بڑھتی ہی چلی گئی۔ ان کے دل گناہوں میں اس قدر ڈوب چکے تھے کہ انہیں اپنی برائی بھی برائی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو بہت کم لوگوں نے قبول کیا، جبکہ اکثریت اپنی ضد اور ہٹ درمی پر قائم رہی، یہاں تک کہ قوم کے سرداروں نے آپ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ لوط اور ان کے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں۔ محترم ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ جب کسی معاشرے میں نیکی جرم بن جائے اور برائی باعث فخر سمجھی جانے لگے تو وہ معاشرہ اپنے انجام کے بہت قریب پہنچ چکا ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی یہی حالت دیکھ کر انتہائی رنجیدہ رہتے تھے۔ آپ اپنی قوم سے بے حد محبت کرتے تھے اور دل سے چاہتے تھے کہ وہ ہدایت پا جائے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے، لیکن قوم مسلسل انکار اور سرکشی کے راستے پر چل رہی تھی۔ آپ بار بار انہیں سمجھاتے اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی یاد دلاتے۔ ایک موقع پر آپ نے نہایت درد بھرے لہجے میں فرمایا کہ کیا تم وہ بے حیائی اختیار کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی، اور کیا تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ مگر افسوس کہ ان کے دلوں پر گمراہی کا ایسا پردہ پڑ چکا تھا کہ نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوتا، الٹا وہ حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ یہ الفاظ
الفاظ سنकर ایک شفیق نبی کا دل دکھ سے بھر جاتا تھا۔ وہ قوم کو تباہی سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ قوم خود اپنے لیے عذاب کو دعوت دے رہی تھی۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت کا وقت ختم ہونے کے قریب آ رہا تھا۔ قوم لوط کو بار بار سمجھایا گیا اور توبہ کے بے شمار مواقع دیے گئے، لیکن جب انہوں نے ہر نصیحت کو ٹھکرا دیا تو آسمانوں میں ان کے بارے میں فیصلہ صادر ہو گیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اپنے معزز فرشتوں کو انسانی شکل میں زمین پر بھیجا۔ سب سے پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہوا تو انہوں نے محسوس کیا کہ فرشتے کسی خاص مقصد کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کس کام کے لیے آئے ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بات قوم لوط کی ہو رہی ہے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام آپ کے عزیز بھی تھے، اس لیے آپ نے ان کے بارے میں دریافت کیا۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام اور اہل ایمان کو محفوظ نکال لیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور فرشتے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری جانب قوم لوط اپنی روزمرہ کی گمراہیوں اور غفلت میں مصروف تھی۔ انہیں ذرا برابر احساس نہ تھا کہ ان کی زندگی کی آخری راتیں شروع ہو چکی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی اس وقت نہیں جانتے تھے کہ ان کے دروازے پر آنے والے مہمان عام انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے معزز فرشتے ہیں۔ وہ فیصلہ کن گھڑی قریب آ رہی تھی جب حق اور باطل کے درمیان آخری فیصلہ ہونا تھا۔ آسمان کا حکم نازل ہونے والا تھا اور تاریخ انسانیت ایک ایسے عبرتناک واقعے کی گواہ بننے والی تھی جسے آنے والی نسلیں ہمیشہ یاد رکھیں گی۔ محترم ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کی داستان کا یہ مرحلہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ ایک طرف اللہ کے نبی اپنی قوم کی ہدایت کے لیے دن رات تڑپ رہے تھے اور دوسری طرف قوم اپنی سرکشی اور نافرمانی میں حد سے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب حالات ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکے تھے جہاں زمین والوں کا فیصلہ آسمان پر ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے عظیم مشن کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے تک پہنچنے والے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے کیونکہ وہ اپنی قوم کی بد کرداری کو خوب جانتے تھے، لیکن جب قوم کو ان مہمانوں کی خبر ملی تو وہ دوڑتی ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آنے لگی۔ ناظرین محترم، آخر فرشتوں نے کب اپنی حقیقت ظاہر کی؟ حضرت لوط علیہ السلام کو راتوں رات بستی چھوڑنے کا حکم کیوں دیا گیا اور قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کس طرح نازل ہوا؟ انشاءاللہ ان تمام ایمان افروز اور لرزہ خیز واقعات کو ہم اگلے حصے میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے ہمارے رب، جس طرح تو نے اپنے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام کو ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھا، ہمیں بھی حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور اس پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے دلوں کو گناہوں کی تاریکیوں سے محفوظ فرما، ہمیں حیا، تقوی اور اپنے خوف سے مالا مال کر دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو نصیحت سن کر اسے قبول کرتے ہیں۔ اے پروردگار، ہمیں قوم لوط کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ہر اس عمل، ہر اس سوچ اور ہر اس راستے سے بچا لے جو تیری ناراضی کا سبب بنے۔ ہمارے دلوں کو ہدایت کی روشنی سے منور فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما اور ہمارے گھروں کو ایمان، محبت اور اطاعت الہی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، جب دنیا کے فتنے ہمارے ارد گرد بڑھ جائیں تو ہمیں اپنے نیک بندوں کی طرح صبر، استقامت اور حق گوئی عطا فرما۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے محبوب انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور قیامت کے دن ہمیں ان کے مبارک قافلے میں جگہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھ۔ بے شک تو ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا، بخشنے والا اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین،
اگر آپ کو آج کی یہ ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایمان افروز واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی سب سے بڑی غلطی آپ کے نزدیک کیا تھی، اور آج کے دور میں اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔